بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الدین، عقیدہ نمبر 31۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یہ لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کفر کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں۔ عقیدہ نمبر 32۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جاوے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑا جاوے تو جس حال میں ہو، اس کے پاس دو فرشتے جن میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھتے ہیں کہ کون ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے، اور نہیں تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں، پھر اس پر بڑی سختی ہوتی ہے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، مگر یہ باتیں مردے کو ہی معلوم ہوتی ہیں اور لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسا سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا بے خبر ہے۔ عقیدہ نمبر 33۔ اللہ و رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچا دے گا۔ اس کے مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج و ماجوج بڑے زبردست آدمی ہیں، وہ تمام زمین میں پھیل پڑیں گے، پھر وہ خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طور کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جاوے گا، اور چند روز میں تمام مسلمان مر جاویں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جاوے گی، اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ عقیدہ نمبر 34۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جاویں گی، اب قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سین کی شکل ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاویں گے، تمام مخلوقات مر جاویں گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جاویں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی۔ عقیدہ نمبر 35۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم دوبارہ پیدا ہو جائے، دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر سارا عالم موجود ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جاویں گے، اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جاویں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ سب بھلے برے عمل تولے جاویں گے، ان کا حساب ہوگا، مگر بعض بدون حساب جنت میں جائیں گے۔ نیکوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلاویں گے، اور جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جاویں گے، اور جو بد ہیں وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ عقیدہ نمبر 36۔ دوزخ پیدا ہو چکی ہے اور اس میں سانپ، بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ عقیدہ نمبر 37۔ بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں۔ بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ عقیدہ نمبر 38۔ اللہ جل جلالہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہوں کو محض اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور بالکل اس پر سزا نہ دے۔ عقیدہ نمبر 39۔ جن لوگوں کا نام لے کر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہشتی ہونا بتلا دیا، ان کے سوا کسی کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اللہ کی رحمت سے امید کرنا ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 40۔ بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا، اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ عقیدہ نمبر 41۔ دنیا میں جاگتی ہوئی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 42۔ عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق جزا و سزا ہوتی ہے۔